أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سیرت النبی کے سلسلے میں ہم لوگ معراج اور اسراء کا واقعہ دیکھ رہے تھے۔ ہم نے اس بارے میں تھوڑا سا ایک اوور ویو تو دیکھا تھا، لیکن کچھ چیزیں جو ہمیں احادیث سے ملتی ہیں اور جو انشاءاللہ تعالی ہم سننے والوں کو فائدہ دے سکتی ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جو مناظر دکھائے گئے اس میں سے کیا تھے، کچھ چیزیں یعنی چیدہ باتیں ہم دیکھیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب براق پہ سوار ہو کے مکہ سے نکلے تو راستے میں آپ کا گزر ایک ایسی جگہ پہ ہوا جہاں کھجوروں کے باغات تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مدینہ کی بستی ہے اور یہاں پہ 2 نفل پڑھ لیں۔ یہ اصل میں اشارہ تھا اس بات کا کہ اب آپ یہاں آنے والے ہیں۔ اگر آپ پیچھے سے اپنے ذہن کو ساتھ لے کے چلیں تو مکی دور کے بالکل آخری دور میں معراج کا واقعہ پیش آ رہا ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اب ذہنی طور پہ تیار کر رہے تھے کہ آپ نے مکہ کو چھوڑ کر اب مدینہ میں ہجرت کرنی ہے۔ اس کے بعد راستے میں جب دور تھوڑا وہاں سے آگے نکلے تو سفید رنگ کی ایک زمین تھی، وہاں سے آپ کا گزر ہوا۔ جبرائیل کے کہنے پہ آپ نے وہاں بھی 2 نفل پڑھے، کہا یہ مدین کی جگہ ہے، اور مدین ایک جگہ تھی جہاں اللہ کے نبی آئے اور اس قوم نے ان کو چھٹلایا۔ پھر اسی طرح بیت اللحم سے آپ کا گزر ہوا، یہ وہ جگہ تھی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، وہاں بھی نماز پڑھوائی گئی۔ پھر اس کے بعد طور سینا سے جب آپ گزرے تو وہاں بھی آپ سے نماز پڑھائی گئی اور بتایا گیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تھا۔ یہ نسائی کی روایت تھی، اسی طرح طبرانی، بہقی اور بھی ہے، میں حوالے جان کے سکپ کر رہی ہوں تاکہ ہم اس کو کہانی کے طور پہ دیکھیں۔ لیکن حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو وہ منظر دکھا رہا تھا جن کا آپ کے آنے والے دور میں بہت گہرا تعلق تھا۔ پھر اسی راستے میں آپ کو کچھ ایسے مناظر دکھائے گئے کہ جس سے آپ کا علم جو تھا وہ علم الیقین کے درجے پہ آیا، اور وہ باتیں جو بعض اعمال کے کرنے پہ جنت کی خوشخبریاں اور بعض اعمال کے کرنے پہ جہنم کی باتیں تھیں، اس کو اپنی آنکھوں سے دکھایا گیا۔ مثلاً آپ ایک بستی سے گزرے کہ وہاں ایک کھیتی تھی اور بہت فصل اس کی تیزی سے تیار ہوتی ہے۔ کچھ لوگ تھے وہ جلدی سے اس کو کاٹنے لگتے، جو ہی وہ فصل کو کاٹتے اس کے بعد فوراً وہ کھیتی بڑھتی اور دوبارہ فصل تیار ہو جاتی۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ مجاہدین فی سبیل اللہ لوگ ہیں۔ ان کا اجر اتنی تیزی سے اللہ کے راستے میں بڑھتا ہے کہ ایک ایک نیکی 700 گنا تک بڑھتی رہتی ہے۔ جو خرچ کرتے ہیں ان کا بڑھتا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین رازق ہے۔ ہر وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں نکلا ہے اس کو اس حدیث کو سن کے اس بات کا یقین رکھ لینا چاہیے کہ اللہ کے راستے میں ہلکی سی تکلیف کا پہنچنا یا مال کا لگنا یا وقت کا لگنا انشاءاللہ کل 700 گنا سے زیادہ اجر لائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص کر دے۔ اسی طرح اس سفر میں آپ نے دیکھا ایک ایسی قوم ہے جن کے سروں کو پتھروں پر رکھ کر کچلا جا رہا ہے، یا ان کے سر رکھ کر اوپر سے پتھر سے کچلا جا رہا ہے۔
جب کچلتے ہیں پھر سر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر بار بار ایسا ہوتا ہے۔ جب پوچھا کہ جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں، تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ فرض نمازوں کے وقت جن کے سر بھاری ہو جاتے تھے، یعنی جو فرض نمازیں نہیں ادا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کریں۔ پھر کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ جن کے آگے پیچھے دھجیاں لٹک رہی تھیں اور اونٹ کی طرح کانٹے دار جہنمی درختوں سے چر چگ رہے تھے اور جہنم کے پتھر اور انگارے کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ لوگ جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، زکوٰۃ نہ دینے والے، اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ یہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا ایک اور چیز جو آپ کو دکھائی گئی، وہ کیا تھی کہ ایک ہنڈیا ہے اور اس میں صاف ستھرا گوشت ہے، پک رہا ہے اور خوشبو آ رہی ہے، اور اس کے برعکس ایک اور ہنڈیا ہے جس میں سے سڑاند آ رہی ہے، بدبودار گوشت ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو وہ صاف ستھرے گوشت کی طرف بڑھتے ہیں تو فرشتے ان کو وہاں سے روک کے اس گندے بدبودار کے گوشت کے کھانے پر مجبور کرتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ کو بتایا گیا یہ وہ شوہر ہیں جو اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر عورتوں کے پاس جاتے تھے، اور یہ وہ عورتیں جو اپنے حلال شوہروں کو چھوڑ کر دوسرے مردوں کے ساتھ رات بسر کرتی تھیں۔ آپ دیکھیے کہ گناہ اور اس کی سزا میں کتنی مماثلت ہے۔ دنیا میں بھی جب کسی کے گھر میں حلال ہو اور اس کو چھوڑ کے غلط جگہ سے اپنی وہی خواہش پوری کرے جو اس کی حلال سے بھی پوری ہو سکتی تھی، تو ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ان کے ساتھ معاملہ کیا۔ پھر اسی طرح آپ نے وہاں دیکھا کہ ایک لکڑی ہے جو راستے میں آنے والے لوگوں کے کپڑوں کو پھاڑتی ہے اور ان کو زخمی کرتی ہے۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ ان کی مثال ہے جو راستوں میں روک کر بیٹھ جاتے تھے، اور پھر آیت پڑھی گئی کہ لا تقعدوا بکل صراط توعدون، کہ لوگوں کو راستوں میں خوفزدہ کرنے سے نہ رکو تم، یعنی یہ جو چنگی لینے والے یا راستوں میں جو روک کے لوگوں سے ان کو مشکل میں ڈالتے ہیں، ایسے یہ لوگ تھے۔ اسی طرح اور بہت سارے مناظر تھے۔ مثلا ایک شخص تھا، وہ بہت بڑا ڈھیر جمع کر رہا ہے، اتنا بڑا کہ اس کو اٹھا ہی نہیں سکتا۔ جبرائیل نے پوچھا، آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے سر پر لوگوں کے حقوق ہیں، اس قدر ہیں کہ ان کو ادا نہیں کر سکتا، اور پھر اور حقوق پہ اور لے رہا ہے، اور امانتیں لے رہا ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کی زبانیں اور ان کے ہونٹ جو ہیں وہ لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ فتنے کے خطیب ہیں۔ یہ فتنوں والے خطیب کون ہوتے ہیں؟ جو لڑائیاں، کون سی لڑائیاں ڈلواتے ہیں؟ مسلک، فتنے، فرقہ پرستی، جو ممبروں سے لوگوں کو نفرت کا پیغام دیتے ہیں، ایسے لوگوں کی زبانوں کو اللہ تعالیٰ کینچیوں سے کاٹ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسوں میں نہ کر دے۔ پھر ایسے ہی ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے اور اس کو ایک بیل دیا جا رہا ہے، اور وہ ایک چھوٹے سے سوراخ میں سے اس کو کہا جاتا ہے کہ گزارو، جو بہت ہی ناممکن ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ کہا یہ وہ شخص تھا جو بڑے بول بولتا تھا اور اس پر شرمندہ تو ہوتا تھا لیکن اس کو واپس نہیں لوٹا سکتا تھا۔ پھر اسی طرح ایک جگہ پہنچے تو وہاں سے بڑی خوبصورت خوشبو آ رہی تھی، ہوا چل رہی تھی۔ پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ جنت کی آواز ہے جو کہہ رہی ہے کہ اللہ مجھ سے اپنا وعدہ پورا کر، میرے بالا خانے، میرے ریشم اور موتی اور مونگے، سونا چاندی، اس طرح کی نعمتیں اب تیار ہیں، تو ان کو استعمال کرنے والے بھیج۔ اور وہ کون ہوں گے؟ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، یعنی جنت کی آوازیں بھی آپ کو سنائی دی۔ پھر ایک جگہ آپ گزرے تو وہاں بڑی بھیانک قسم کی آوازیں تھیں، مکروہ قسم کی آوازیں، اور پکار تھی کہ اللہ میرے اندر بڑی بدبو ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ جہنم ہے، یہ سرکشوں اور ایسے لوگوں کو پکار رہی ہے کہ جو اللہ کی بات نہیں مانتے تھے۔ اب دیکھیے کہ معراج تھی ہی علم الیقین کا سفر، آپ کو وہ چیزیں آنکھوں سے دکھائی جا رہی تھی تاکہ جب آپ لوگوں کو بتائیں تو آپ کو یقین آئے، کیونکہ دوسروں کو بتانے والے کو جب تک خود نہیں کسی بات کا یقین آتا وہ دوسروں کو بھی یقین نہیں دلا سکتا۔ اس طرح سے ہوتے ہوتے ایک جگہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ کو بڑی اچھی خوشبو آئی، تو آپ کہتے ہیں کہ جب مجھے خوشبو آئی تو میں نے پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ وہاں ایک بہت بڑا محل تھا، تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ یہ فرعون کی بچی کی مشاطہ کا ہے۔ مشاطہ کہتے ہیں کنگھی کرنے والی، یعنی ہیئر ڈریسرز کو کہہ لیں آپ۔ پھر اس پہ وہ پورا واقعہ بیان ہوا۔ فرعون آپ کو پتا ہے کہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اس کی بیٹی کی یا جو بھی اس کی پاس تھی تو اس کی کنگھی کرنے والی عورت تھی، تو اس کے ہاتھ سے جب کنگھی گری تو اس نے بسم اللہ پڑھ کر اٹھا لی، تو اس بچی کو بڑی حیرت ہوئی کہ آپ نے بسم اللہ کیوں پڑھی؟ یہ اللہ کون ہے؟ اللہ تو میرا رب باپ ہے۔ اس نے بتایا کہ نہیں، اللہ تو وہ ہے جو آسمان پہ ہے۔ بچی نے یہ بات جا کے فرعون کو بتا دی۔
کہ اس طرح جو آپ کی ہماری ملازم ہے وہ تو اللہ کسی اور کو کہتی ہے۔ اس بات پہ فرعون جو تھا وہ بہت غصے میں آیا۔ اس نے تانبے کی یعنی کاپر کی ایک دیگ لی اور اس کو خوب گرم کروایا، اس کے اندر تیل، اور اسے کہا کہ دیکھو تم اس بات سے پلٹ جاؤ ورنہ تمہیں اور تمہارے بچوں کو ایک ایک کر کے اس جلتے ہوئے تیل کے اندر میں ڈلوا دوں گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ جو مرضی کریں، میں تو اس چیز سے نہیں ہٹوں گی۔ اس نے ایک بچے کو لیا اور اس کو جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر میں وہ بچہ تو وہ چرمر ہو کے اس کے سامنے ہو گیا۔ کہنے لگی کہ آپ جو بھی کر لیں لیکن بس یہ کریے گا کہ ہماری ہڈیوں کو سب کو ایک ساتھ جمع کیجیے گا۔ فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے اوپر کچھ احسان ہے، میں اس کی وجہ سے تمہیں یا تمہارے ساتھ یہی کام کروں گا۔ کہتے ہیں کہ جب اس کے سب سے چھوٹے بچے کو وہ ڈالنے لگا تو ماں کا دل ہل گیا، کیونکہ چھوٹا بچہ ماں کو ویسے ہی پیارا ہوتا ہے، تو قریب تھا کہ ماں کے دل میں تھوڑی سی کمی آ جاتی یا وہ استقامت کے راستے سے ہٹتی، تو وہ بچہ جو تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے زبان دے دی، اور اس نے پھر کہا تھا کہ ماں تم غم نہ کرو اور اس وقت تم اپنے آپ کو پیچھے نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ روایتوں کو اور بھی جمع کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 4 بچوں نے بچپن میں کلام کیا تھا، جن میں سے ایک بچہ یہ تھا فرعون کی ماشطہ کا، اور یہ اس طرح یہ عورت صبر کا پیکر بنی رہی، بالآخر اس کو بھی جلوا دیا گیا اور اللہ کے نبی نے جنت میں اس کے محل کی خوشبو سونگھی تھی۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے راستے میں کوئی تھوڑی سی بھی قربانی دیتا ہے تو اس کو کتنا کچھ اس سے ملتا ہے۔ اور بہت سارے واقعات اب تفسیر ابن کثیر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، استقامت کے باب میں کچھ احادیث میں سے بھی آپ کو اس سے کچھ واقعات مل جائیں گے، لیکن بات تو یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں نوحہ کرنے والوں کا انجام دکھایا گیا، گانے بجانے والوں کا انجام دکھایا گیا۔ یہ وہی موقع تھا کہ جب آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے پیٹ اتنے بڑے بڑے ہیں کہ جیسے مٹکے ہوتے ہیں اور ٹرانسپیرنٹ تھے، اور ان کے اندر سانپ اور بچھو دوڑ رہے تھے۔ تو جبرائیل علیہ السلام سے آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ سود لینے اور دینے یعنی سود کا مال کھانے والے لوگ ہیں۔ پھر تھوڑا آگے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک خون کی نہر ہے جس میں کوئی شخص ڈبکیاں لگا رہا ہے، بڑی مشکل سے وہ محنت کر کے وہاں سے جب باہر کنارے کے پاس آنے لگتا ہے تو فوراً پھر وہاں سے کوئی فرشتہ اس کو پتھر مار کے واپس بھیج دیتا ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سود لینے والا۔ آج آپ دیکھیں تو ان میں سے بہت ساری چیزیں ہمیں اپنے ارد گرد دکھتی ہیں نا، ہم بہت کم اس چیز پہ توجہ کر پاتے ہیں کہ جو لقمے ہمارے پیٹ میں جاتے ہیں وہ کہاں سے جاتے ہیں۔ جس شخص کو اپنے پیٹ میں جانے والے لقموں کا فکر لگ گیا نا، اس کی عبادت محفوظ ہو جائے گی۔ آج بہت نیکیوں کی خواہش رکھنے کے باوجود نیکیاں کیوں نہیں کر پاتے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ اندر کچھ ایسی آمیزش جا چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیٹ کی چیزوں کی حفاظت کر دے تاکہ ہمارا دین بھی جو ہے وہ محفوظ ہو جائے۔ بہرحال اس طرح سے ہوتے ہوتے بالآخر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بیت المقدس پہنچے۔ یہاں یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ آپ جب وہاں پہنچے، اب بہقی کی ایک روایت ہے ابو سعید سے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب گئے تو دائیں طرف سے کسی نے آپ کو پکارا، یعنی رائٹ سائڈ سے آپ کو ایک آواز پہنچی کہ میری طرف دیکھیں اور دیں، لیکن اللہ کے نبی نے ان کی بات کا جواب نہیں دیا، ادھر نہیں دیکھا۔ پھر لیفٹ سائڈ یعنی بائیں سائڈ سے آپ کو کسی نے پکارا، آپ نے اس کا بھی جواب نہ دیا۔ پھر اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ سامنے ایک عورت پر آپ کی نگاہ پڑی جو بڑی خوبصورت تھی، آرائش کی ہوئی اور زیبائش کی ہوئی، اور اس نے کہا میری طرف دیکھیں، آپ نے ادھر بھی نہیں دیکھا۔ تو جب آپ سیدھا گزر گئے تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ دائیں طرف سے بلانے والا یہود کا یعنی نمائندہ تھا، اور لیفٹ سائڈ سے پکارنے والا نصارہ کا، کرسچنز کا تھا، اور یہ جو عورت آپ نے دیکھی نا یہ دنیا تھی۔ اگر آپ ان میں سے کسی ایک کی طرف مائل کر لیتے تو یا تو آپ کی پوری امت یہودی ہو جاتی یا نصرانی ہو جاتی یا پھر دنیا پرست ہو جاتی۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے جن چیزوں کی طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھا، وہ کم از کم دنیا کو تو ہم دیکھ لیں کہ آج دنیا کی طرف کتنا جانے والے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے جس طرح سے زندگی گزاری، اگر آج امت کی زندگی کو دیکھیں تو وہ اس سے بہت ہی مختلف ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ جب مسجد بیت المقدس میں پہنچے، وہاں سارے انبیاء کرام سے آپ کی گفتگو ہوئی، پھر اس کے بعد آپ آسمان پہ گئے۔ یہ واقعات میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھے کہ ہم بعض دفعہ واقعہ معراج کو صرف ایک ماورائی کہانی کی صورت میں سنتے اور سناتے ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں کہ جس کا سندن بھی کوئی اتنا صحیح ہونا نہیں ملتا، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اس طرح سے کچھ باتوں کو پیش کرتے ہیں، لیکن عملی باتوں کو بہت کم دیکھتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر سے واپس آئے تو ایک عجیب سا شوشہ اٹھ گیا،
اب ام ہانی ہے، وہ کہتی ہیں کہ اس رات اللہ کے نبی میرے گھر میں تھے، صبح اٹھے تو آپ نے کہا کہ اس طرح میں راتوں رات آسمانوں پہ لے جایا گیا اور واپس آ گیا۔ کہتی ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات سنی تو میں نے کہا کہ خدا کے لیے یہ بات دوسروں کو نہ کہیے گا، وہ تو پہلے ہی آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کی یہ بات سن کے تو آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ تو آپ نے کہا نہیں، میں تو یہ بات کہہ کے رہوں گا۔ اور جب یہ بات اپنے باہر کہی تو اس کے بعد تو ایک شوشہ پھیل گیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ وہ کافر جو پہلے سے باتیں اٹھانے کے لیے تیار تھے، ان کو شوشے مل گئے۔ یہ ابھی ابو بکر صدیق تک یہ بات نہیں پہنچی ہوئی تھی۔ کسی نے ان سے کہا کہ ابو بکر تم یہ بتاؤ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں رات کو یہاں سے نکلا، پھر مسجد نبوی مطلب ادھر سے ہوتا ہوا مسجد اقصیٰ پہ گیا، پھر وہاں سے 7ویں آسمان پہ ہو کے واپس آ گیا، تو کیا تم یہ بات مانو گے؟ کہنے لگے ماننے والی تو نہیں ہے یہ بات۔ کہا اچھا دیکھا یہ تمہارا دوست کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہے آج رات کو میں ایسے ہوا اور ایسے ہوا۔ کہا اچھا وہ کہہ رہے ہیں تو پھر بالکل ہو سکتی ہے۔ اس موقع پہ پھر ابو بکر کو صدیق کا لقب ملا تھا کہ انہوں نے اس وقت آپ کی تصدیق کی جب لوگ آپ کو جھٹلا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر میں تھے تو بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے آسمانوں پہ کچھ قلم چلنے کی آوازیں سنی، یعنی جس میں آواز لکھنے کی آئی تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ تقدیر لکھنے والے قلم ہے۔ میں جب اس روایت کو پڑھتی ہوں تو مجھے ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، میں آپ کے سامنے بھی شیئر کروں گی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میں ایک ایسے ہموار میدان میں پہنچا جہاں میں نے کلموں کے لکھنے کی آواز سنی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اور میری امت پر 50 نمازیں فرض کیں، اور مسند احمد کی روایت ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں عنایت ہوئیں، اور جو شخص آپ کی امت میں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کرے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے اور کسی وجہ سے نہ کر سکے تب بھی اس کو اس نیکی کا ثواب ملے گا۔ جب گناہ کا ارادہ کرے اور اس گناہ کو نہ کرے تو بالکل گناہ نہیں لکھا جائے گا، اور اگر کیا تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کا آپ سے ہم کلام ہونا بھی ہوا، اور یہی وہ موقع تھا کہ جب آپ کو اور بہت ساری عورتیں جہنم میں دکھائی گئیں تو آپ ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیسے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ناشکری عورتیں ہیں۔ کس کی ناشکری کرتی ہیں؟ اللہ کی۔ کہا نہیں، یہ شوہروں کی ناشکر گزار عورتیں ہیں۔ اور اسی موقع پہ پھر آپ کو جنت میں غریب غربا جو تھے وہ دکھائے گئے، اور ایسے ہی موقع پہ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح میں آئے اور لوگوں میں بات پھیل گئی تو اب لوگوں نے تو اور ہی باتیں بنائی کہ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ اس موقع پہ پھر آپ سے انہوں نے نشانی مانگی تھی، کہیں گے اچھا آپ بیت المقدس دیکھ کے آئے ہیں تو ہمیں بتائیں کہ اس کی کتنی کھڑکیاں ہیں، اس کے کتنے دروازے ہیں۔ اب ذرا آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں، آپ یہاں کتنے دن سے آ رہے ہیں، اور اگر میں آپ سب سے کہوں آنکھیں بند کریں، ذرا اس روم میں بتائیں یہ سامنے دیوار پہ کتنی لکڑیاں لگی ہوئی ہیں، اس کی تعداد کتنی ہے، کتنی کھڑکیاں ٹوٹل آپ بتا سکتے ہیں؟ اور ایک کتنا طویل کوئکلی سفر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا کرنے کے لیے آپ کا ایک میریکل پیش کیا، اور وہ کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے بیت المقدس آ گیا۔ وہ جو پوچھتے جاتے اللہ کے نبی ان کو بتاتے جاتے۔ اسی طرح پھر مکہ والوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اور بھی بات بتاؤ، تو آپ نے کہا کہ دیکھو تمہارا فلاں قافلہ جو ہے نا، یعنی ایک تو بڑے عجیب و غریب واقعات ہوئے تھے جو واقعی دلچسپی سے خالی نہیں ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے بیت المقدس کی طرف تو راستے میں ایک قافلہ جو ملک شام سے واپس آ رہا تھا، تو وہ لوگ گزر رہے تھے، انہوں نے اپنا پانی وغیرہ کہیں رکھا ہوا تھا، تو کہیں جیسے ایک گلاس یا مگ میں پانی ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے ان کا پانی پیا وہاں سے اور اس کو خالی کر کے ڈھک کے واپس آ گئے۔ یہ ایک نشانی بعد میں بننے والی تھی۔ اب ہوا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ گئے تھے تو کوئی ذرا نشانی تو بتاؤ، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھنا تمہارا فلاں قبیلہ جو ملک شام سے چل رہا ہے وہ آج کل میں واپس پہنچنے والا ہے، اور جب وہ آئے گا تو تم ان سے پوچھنا کہ تمہارے پانی جو تم نے گلاس میں رکھا ہوا تھا اس کا کیا بنا۔ تو واقعی یہی ہوا، جب آپ نے یہ بات کی تو اس کے اگلے ہی دن ایک آدھ دن کے بعد وہ قافلہ واپس آ گیا۔ قافلہ واپس آیا تو مکہ والوں نے ان سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ فلاں جگہ پہ تمہارے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا تھا کہ تم نے پانی کا برتن بھر کے رکھا ہوا تھا لیکن جب تم نے اس کو ڈھکن اٹھا کے دیکھا تو وہ خالی ہے؟ کہا ہاں ایسا ہوا تھا۔ دوسری بات آپ نے ان کو کہی کہ ان سے پوچھنا فلاں جگہ پہ تمہارا گھوڑا جو تھا، یعنی جو اونٹ تھا وہ بدکا تھا، یعنی ان کے اونٹ میں سے ایک بدک کے ذرا بھاگا تھا، تو یہ بھی آپ نے دیکھا تھا؟ جب یہ پوچھا ان سے کہا ہاں یہ بالکل ہوا۔ اب یہ دوسری نشانی مل گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے آپ کا واقعہ معراج سچا ہونا ثابت ہوا۔ یہ ہوا تھا ابو سفیان کی زبانی۔ آگے جا کے آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں اور آگے جا کے بھی مزید پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس ہجرت کے موقع پہ جب یہ سارا معاملہ ہوا تو
دوسرے ملک میں ہجرت کر لی تھی حبشہ کی طرف۔ اسی طرح ہرقل جو تھا اس کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا۔ تو اس موقع پہ کچھ اس طرح کی بات تھی، میں پڑھ کے سنانا چاہوں گی تاکہ تھوڑا سا آپ اس کو محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ سچائی کو کیسے ثابت کرتا ہے، اور آپ کو بھی یقین ہو جائے اس چیز کا کہ اگر میں حق پہ ہوں تو میرا کوئی بال کا بیکا نہیں کر سکتا۔ اتنی انیوژل بات تھی کہ آپ کو راتوں رات اتنی دور سے لے کے واپس رکھا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے یہ ساری باتیں جو تھی جمع کی ہیں۔ یہ واقعہ ہے، حافظ نعیم کہتے ہیں، یعنی یہ تفسیر ابن کثیر میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو، کہتے ہیں کہ داہیہ بن خلیفہ کو اللہ کے نبی نے کیسے روم کے پاس بطور قاصد اپنے نامہ مبارک کے ساتھ بھیجا۔ وہاں پہ عرب تاجروں کو جو ملک شام میں تھے ہرقل نے جمع کیا، اس میں ابو سفیان بھی تھے، ان کے ساتھ مکہ کے اور کافر بھی تھے۔ ہرقل نے اس سے بہت سے سوال کیے، یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا پہلے بھی کہ ہرقل کی ابو سفیان سے بات ہوئی تھی اور اس سے پوچھا تھا کہ بتاؤ یہ جو مکہ میں تمہارے ایک نبی ہونے کا دعویٰ کسی نے کیا ہے اور اس طرح کی کوئی بات ہے؟ تو اس نے کہا ہاں بس اس نے ہمارے لیے بہت مشکل کی ہوئی ہے، اور اللہ کے نبی کی باتیں بتاتا رہا۔ وہ جو بات کہے تو وہ ہرقل کہ ہاں واقعی نبی ایسے ہی ہوتے ہیں، نبی ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ کہا اس کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ کہا بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ کہا حق والوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے۔ کہا اچھا غریب لوگ ہیں یا امیر لوگ ہیں؟ کہا کہ زیادہ لوگ غریب ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ بہت حق کا تو یہی شان ہے کہ اس کو عموماً غریب لوگ ہی مانتے ہیں۔ ابو سفیان کہتا ہے کہ یہ ساری باتیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ اس کے اگینسٹ جا رہی ہیں۔ ایک دم اس کو ایک خیال آیا، کہنے لگا بس یہ بات سن کے تو ہرقل جو ہے وہ فوراً مان جائے گا کہ نعوذ باللہ وہ نبی جھوٹ بولتا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ کو پتہ ہے اس طرح ایک دن راتوں رات اٹھ کے تو صبح کہہ رہے ہیں کہ میں تو جی بیت المقدس گیا تھا اور وہاں سے میں آسمانوں پہ گیا، تو بھلا بتائیں یہ ممکن ہے؟ یہ جب باتیں ہو رہی تھی اس دربار میں تو وہاں ایک پادری بیٹھا ہوا تھا، پریسٹ تھا جیسے بادشاہ۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اس کے کان کھڑے ہوئے، اس کو ابو سفیان کو کہنے لگا بتاؤ یہ کب ہوا تھا، یہ کب کی بات وہ کہہ رہا ہے؟ تو ابو سفیان کو جو اس وقت یاد ہوگا اس نے بتا دیا یہ اس وقت ہوا تھا، اس سال پہلے۔ کہتے ہیں کہ اس بات کو سن کے وہ پریسٹ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا پھر میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ نبی سچ ہے۔ کیوں؟ کہتا ہے کہ میری ذمہ داری کیا تھی کہ میں مسجد اقصیٰ ہے اس کے دروازے رات کو بند کر کے جاتا ہوں، یعنی جب بھی ادھر کے کام ختم ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس رات کا یہ ذکر کر رہا ہے، میں نے جب رات کو اس کا مین دروازہ بند کرنے کی کوشش کی تو وہ دروازہ اپنی جگہ پہ ایسے جمع ہوا تھا کہ جیسے یہاں سے ہلے گا ہی نہیں۔ میں نے اتنی کوشش کی، بالآخر میں نے ترخان کو بھی بلایا، لیکن پوری کوشش کے باوجود وہ دروازہ اپنی جگہ سے نہیں، اور ہم بند نہیں کر سکے کہ اپنے عقیدے کے مطابق ہم نے اس وقت یہ کہہ دیا کہ اس دروازے کو کھلا رہنے دو، ہو سکتا ہے آج رات جہاں کسی نبی کی سواری ہے۔ اور کہتے ہیں کہ وہ رات دروازے کھلے رہے۔ پھر اگلے دن جب صبح گئے، کہتے ہیں ہم نے جب دروازے ہلائے آرام سے ہل گئے، ایسے لگ رہا تھا کہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ وہاں ہم نے دیکھا صخرہ ایک جگہ آج بھی ہے وہاں بیت المقدس میں، پتھر ہے ایک۔ کہتے ہیں کہ وہ پتھر جہاں ہر نبی نے اپنی سواری باندھی ہوئی تھی، اس پتھر کے اندر ایک نئے سوراخ کی جگہ بنی ہوئی تھی کہ جہاں اللہ کے نبی کے اس براق کو روکا گیا تھا، تو وہ شخص جو اس نے آپ کے خلاف کہنے کی کوشش کی، وہ اللہ تعالیٰ نے اسی شخص کی زبان سے بتا دی کہ یہ واقعہ ہوا۔ اب اس پہ بھی ان کو لگا کہ یہ چیز جو ہے ہم لوگ کیسے جھٹلائیں گے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیے کہ معراج کا واقعہ جو تھا وہ ایک بہت بڑا، یعنی ایک امتحان بن گیا تھا اللہ کے نبی کا۔ لوگوں نے خوب باتیں کرنا چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سچا کیا۔ پھر اس پہ معراج کے اور بہت سارے اسپیکٹس ہیں، کیا واقعی ہوا تھا کہ نہیں، اس پہ ہم بات کر چکے کہ یہ بدن اور روح کے ساتھ ہوا تھا، لیکن اصل میں جو واقعہ معراج تھا نا، وہ اب اس چیز کی علامت تھی کہ حالات بدلنے والے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اگر ذرا سی سمجھ ہونا تو وہ اپنی زندگی کے اندر تھوڑی بہت تبدیلیوں کو دیکھ کے سمجھنے لگتا ہے کہ اب میرے حالات بدلنے والے ہیں۔ کبھی آپ کی زندگی میں کوئی انیوژل چینج آئے نا تو فوراً سمجھا کریں کہ اس وقت جو روٹین میری چل رہی ہے نا، اب اس میں کوئی تبدیلی آنے والی ہے، اور دعا کیا کریں کہ اللہ ہماری جو تبدیلیاں زندگی میں آئیں گی وہ خیر کی تبدیلیاں آئیں اور وہ بری نہ ہوں۔ تو اس طرح سے واقعہ معراج کا اثر بہت زیادہ لوگوں پہ آیا، اور انہوں نے اللہ کے نبی کو، جنہوں نے ماننا تھا وہ اور مان گئے، اور جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ اور چھٹ گئے۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا